چلیں جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگلی صورت شروع ہو رہی ہے، پارہ ہم پڑھ رہے ہیں 8 اور اگلی صورت شروع کرتے ہیں سورہ اعراف۔ الف لام میم صاد، کتاب انزل علیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکری للمؤمنین۔ یہ کتاب ہے جو تم پر نازل کی گئی ہے، اس لیے کہ اس کے ذریعے لوگوں کو خبردار کرو اور اس لیے کہ ایمان رکھنے والوں کے لیے بیداری اور نصیحت ہو۔ بس دیکھو یہ ایسا نہ ہو کہ اس بارے میں کس طرح کی دل تنگی تمہارے اندر راہ پائے۔ مطلب یہ ہے کہ دیکھیں، کتاب جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کی ہے، ہم سب کا فرض ہے، ایک بات تو غور سے سن لیں کہ ہم سب کا فرض ہے کہ اس کو آگے پھیلائیں۔ ایک ایک مسلمان پہ یہ ذمہ داری ہے کہ جو بات قرآن کی، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اپنے آخری خطبے میں کہ میں نے جو بات کہی ہے آج تم لوگ سننے والے آگے پہنچاؤ یہ میری بات۔ اور اب دیکھیں، میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ کتنی آسانی ہے آگے بات پہنچانے میں، ٹھیک ہے نا؟ جیسے میں نے یہ ویڈیو بن رہی ہے نا، جو جتنے بھی لوگ ہیں اپنی قرآن پاک پڑھاتے ہیں، ویڈیو بناتے ہیں، پوری دنیا میں پھیلاتے ہیں نا، سب سے آسان کام ہو گیا ہے۔ پہلے آپ پیغمبروں کو دیکھیں کہ ان کے پاس کچھ بھی یہ نہیں تھا، لیکن وہ کیسے اللہ کی بات پھیلاتے تھے اور کہتے تھے، جب وہ تقریر کرتے تھے یا واعظ دیتے تھے تو ایک بندہ جہاں تک آواز جاتی ہے تو وہاں تک کسی دوسرے کی ڈیوٹی ہوتی تھی کہ یہی بات آگے پہنچانی ہے بول کے۔ اتنی مصیبتیں تھیں ان پر، اتنی زیادہ ان کے پاس ذرائع نہیں تھے، لیکن وہ اللہ کا پیغام پہنچاتے تھے۔ تو اسی طرح ایک ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی جب ہم پڑھیں گے آگے جا کے بات، تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس پہاڑ پہ کھڑے ہو کے ساری دنیا کو حج کے لیے حکم دے دو۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ میرا حکم کیسے کوئی سنے گا، مطلب میری آواز کہاں تک جائے گی؟ اللہ نے کہا تم بولو تو صحیح، میں تمہاری آواز پوری دنیا تک پہنچاؤں گا۔ تو اسی طرح آپ اٹھیں تو صحیح، اپنے گھر والوں کو قرآن کا پیغام دے تو صحیح، سننے والے بھی آ جائیں گے۔ تو بس یہ شیطان نے گھیرا ہوتا ہے، نہیں میں نے ایک عورت کو دیکھا، وہ کہتی ہے کہ میں تو یہ کام نہیں کر سکتی، جب انسان کا خود عمل ایسا ہو اور پھر ہم دوسروں کو کہیں تو یہ تو ڈبل گناہ ہے۔ تو یہ اس طرح کی شیطان نے گھیرا ہوا ہے کہ بیٹھ جاؤ تم نہ قرآن پڑھانا۔ یہ سب شیطانی وسوسے ہیں، اگر انسان اٹھے تو اللہ اس کو خود ہی راہ دکھا دیتا ہے۔ تو یہی کہا ہے کہ یہ کتاب ہے جو تم پر نازل کی گئی ہے، اس لیے کہ اس کے ذریعے لوگوں کو خبردار کرو۔ اب یہ بھی سوچیں کہ خبردار کرو کس کو کہا ہے؟ سب کو کہا ہے۔ کوئی کہا ہے کہ اے اتنی درجے والے علماء، میں تمہیں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ علماء جو تعلیم حاصل کر چکی ہیں، اللہ ان کو کہہ رہا ہے؟ کہا ہے کوئی؟ بس سب سے کہہ دیا۔ اس وقت میں پڑھ رہی ہوں، مجھے کہہ دیا، آپ پڑھ رہی ہیں، آپ کو کہہ دیا کہ اٹھو، یہ کتاب ہے جو تم پر نازل کی گئی ہے، اس لیے کہ اس کے ذریعے لوگوں کو خبردار کرو اور اس لیے کہ ایمان رکھنے والوں کے لیے بیداری و نصیحت ہو۔ تاکہ دیکھیں، ایمان رکھنے والوں کے لیے ایمان ہے، لیکن ان کا ایمان نہ دب گیا ہے، ان کو کوئی اب جوش دینے والا نہیں ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو ہے نا، وہ کئی ہیں جو ہمیں پتہ ہی نہیں آج بھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی میری ایسی دبی ہوئی حدیث کو جو لوگ بھول گئے ہیں کوئی پھیلائے گا تو اس کو 100 شہیدوں کے برابر ثواب ہے۔ اب دیکھیں، ایک شہید کا ثواب ہم سے نہیں گنا جاتا نا، تو 100 شہیدوں کا ثواب ہمیں بیٹھے ہوئے مل رہا ہے۔ اتنا ثواب، اتنا اجر، تو سوچیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہنچانے میں اتنا اجر ہے تو اس پیغام کو پہنچانے کا کتنا اجر وہ دے گا اللہ۔ یہی اللہ نے کہا ہے، مجھے اور آپ سے کہہ رہا ہے اللہ کہ ایمان رکھنے والوں کے لیے بیداری اور نصیحت ہو، ان میں بیداری پیدا ہو۔ اب آپ آئی ہیں تو میں نے کچھ سمجھایا، تو کچھ بیداری ہوئی ہے نا، اور کچھ نصیحت بھی ہوئی ہے۔ یہ کام اس لیے کرنا ہے۔ بس دیکھو ایسا نہ ہو کہ اس بارے میں کسی طرح کی دل تنگی تمہارے اندر آ جائے۔ یہ دل تنگی وہی ہے جو ابھی میں نے عورت کی بات سنائی ہے کہ وہ کہتی ہے کیسے میں کروں، اس کا دل نہ تنگ ہو رہا ہے، یہ تو بہت بڑا کام ہے، ہم نہیں کر سکتے۔ تو یہ ہے وہ تنگی پیدا ہو جانا۔ جو کچھ تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے، اس کی پیروی کرو اور اللہ کو چھوڑ کر اپنے مددگاروں کے پیچھے نہ چلو۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ تم نصیحت پذیر ہو، اور کتنی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا۔ چنانچہ ایسا ہوا کہ لوگ راتوں کو بے خبر سو رہے تھے یا دوپہر کے وقت استراحت میں تھے، یعنی کہ لولا میں تھے، کہ اچانک عذاب کی سختی نمودار ہو گئی۔ پھر جب عذاب کی سختی نمودار ہوئی تو اس وقت ان کی پکار اس کے سوا کچھ نہ تھی کہ بلا شبہ ہم ہی ظلم کرنے والے تھے۔
اس لیے وہ دعا ہر وقت پڑھا کریں اپنی نماز میں. جب بھی نماز سے فارغ ہوں تو استغفر اللہ کہہ کے جب اللہ اکبر کہتے ہیں تو فوراً آپ نا 3 دعائیں کر لیا کریں. ایک تو یہ کہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اس کو 3 دفعہ پڑھ لیں. اس کے بعد لازمی پڑھیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ پڑھ لیں. نعم المولا و نعم النصیر اور آیت ہے. اب اس کے ساتھ جوڑنے کا نہ سوچیں کہ یہ ایک ہی آیت ہے، اللہ کی آیت کو نہیں بدلنا. آپ نے کہنا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل تو پھر ٹھہر کے کہیں کہ نعم المولا و نعم النصیر یہ اگلی آیت ہے، یہ کٹھی نہیں ہے. پھر حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، یہ بھی کہہ دیا کریں. یہ دو میں سے جو مرضی کہہ دیں، ٹھیک ہے. آخر میں کہا کریں 3 دفعہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. دیکھیں یہ ساری ہمیں آتی ہیں لیکن ہم کہنا بھول جاتے ہیں، شیطان بھلاتا ہے. اتنی بڑی بڑی یہ دعائیں ہیں، یہ ذکر ہے، ذکر بہت بڑا. یہ 3 کو ملا کے آپ پڑھیں تو نماز کے بعد یہ تینوں کہہ دیں، ٹھیک ہے. کیونکہ ظلم ہم ہی کرتے ہیں اپنی جان پر، اللہ نہیں کرتا. بس اللہ ہمیں بخش دے، ٹھیک ہے. تو کہا گیا ہے اگلی آیت جو ہے نا وہ میں 6 پڑھنے لگی ہوں کہ تو یقیناً ہم ان لوگوں سے باز پرس کریں گے، یعنی ہم پوچھیں گے جن کی طرف پیغمبر بھیجے گئے، اور یقیناً پیغمبروں سے بھی باز پرس ہوگی. یہ ہے اللہ بہت بڑی ذات ہے. اللہ کسی پیغمبر کو بھی نہیں جانتا. اللہ نے کہا تمہیں ہمارے ساتھ ملا دیا پیغمبروں کو، اور ہم کسی پیر کو بھی ملاتے ہوئے ڈرتے ہیں. ہائے اللہ میرے پیر کا نہ نام لینا اس طرح. اللہ پیغمبروں کو ملا رہا ہے ہمارے ساتھ. تم سے بھی پوچھیں گے، پیغمبروں سے بھی ہم پوچھ لیں گے کہ انہوں نے ہمارا پیغام پہنچایا کہ نہیں. اور یقیناً ایسا ہوگا کہ ہم اپنے علم سے انہیں سنا دیں گے اور ہم غائب نہ تھے. اور اس دن تو تولنا برحق ہے، پھر جس کا پلہ بھاری نکلے گا تو کامیابی اسی کے لیے ہوگی. اب دیکھیں کہ اکثر لوگ نا آج کل رواج دوبارہ آ رہا ہے کہ کپڑا تول کے بک رہا ہے، برتن تول کے بک رہے ہیں. تول کے صحیح وزن ہوتا ہے نا، تولنا ضروری ہوتا ہے. جیسے کہا جاتا ہے تھنک بیفور یو اسپیچ، یعنی پہلے تولو پھر بولو. یہ اعمال بھی ہمارے ایسے ہوں گے کہ تولے جائیں گے. اب اللہ کہے گا تولنا اس دن برحق ہوگا. اتنا سا بھی پلڑے میں فرق نہیں ہوگا جیسے یہاں کی تکڑیوں میں اور پلڑوں میں فرق ہوتا ہے. نیچے کو چیز لگا لیتے ہیں، جس طرف کو چیز ڈالنی ہے اس طرف کو وزن بڑھا لیا، کچھ لگا لیا، یعنی گوند لگا کے یا کوئی اور چیز چپکا کے کیا بن جائے گا. کتنا کما لو گے، کتنا کھا لو گے. آج کے دن میں 500 زیادہ لے جاؤ گے، وہ 500 یوں ہی کہیں چلے جانا ہے. اچھا پھر کیا کرتے ہیں بیچارہ، اتنی محنت سے پھل گن گن کے بندہ ڈالتا ہے، وہ یوں کر کے بات کرتے کرتے وہ لفافہ ادھر رکھ دیتے ہیں، دوسرا گندا پکڑا دیتے ہیں. تو کیا کر لو گے؟ یہ پھل اللہ کے بندوں کے لیے ہی تو لائے ہو، انہیں ہی دینے تھے نا، تو بیچ دو. لیکن کئی اللہ کے بندے ایسے بھی ہیں کہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ پھل دیتے ہیں تو ایک ایکسٹرا ڈال دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نہیں تول کہیں کم نہ رہ جائے. وہ اللہ کی باتوں کو، اس کا مطلب وہ جانتے ہی ہیں، اور جانتے سارے ہی ہیں، لیکن شیطان غالب آ جاتا ہے. پھر کہا گیا اور جس کا پلہ ہلکا ہوگا تو یہ لوگ وہ ہوں گے جنہوں نے اپنے ہاتھوں اپنا نقصان کیا، کیونکہ وہ ہماری آیتوں کے ساتھ ناانصافی کرتے تھے. دیکھیں سب سے بڑی بات ہے آیتیں، یہ جو اتاری گئی ہیں نا آیتیں 23 سال کے عرصے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ایک کر کے یا 2 کر کے یا ایک سورت کر کے، وہ یہ آیتیں نہیں نا جو پڑھے گا اور پھر اس پر عمل نہیں کرے گا تو اس سے تو بہت ہی اس کا پلڑا جو ہے وہ ہلکا رہ جائے گا. جس نے قرآن ہی نہیں پڑھا، جو اور چیزوں میں پڑھا رہا. کئی لوگ کہتے ہیں قرآن پڑھنا بہت مشکل ہے، وہ چھوڑ دیں، باقی ہے نا ہمیں سمجھانے والے. اور ان کے پیر بھی کہتے ہیں ہاں ہم ہیں نا سمجھانے والے، بس تم ہمارے پہ کرو. اور اس دن جب انہیں پکارا جائے گا تو وہ کہیں گے بھائی ہمیں نہ پکارنا. پھر کہا گیا ہے کہ کیونکہ وہ ہماری آیتوں کے ساتھ ناانصافی کرتے تھے. اچھا ناانصافی کرتے تھے، اس پہ بھی غور کر لیں کہ ہم کہہ کچھ رہے ہیں وہ کر کچھ رہے ہیں. اللہ کی آیتوں کو بدل دیتے ہیں، اپنے مطلب کا ترجمہ بنا لیتے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ اور ہم نے تمہیں زمین میں بسا دیا اور زندگی کے سر و سامان مہیا کر دیے، مگر بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ تم شکر گزار ہو. اور ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہاری شکل و صورت بنا دی، پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کی خلافت کو قبول کرتے ہوئے سجدہ کرو. وہ سب سجدہ ریز ہو گئے مگر ابلیس نے سجدہ نہ کیا. اب دیکھیں ایک تو اس بات پہ غور کریں کہ اللہ نے کہا ہم نے تمہاری صورت بنا دی، اب کیا کرنا ہے تم نے اس صورت کے ساتھ؟ اس کو اور تم نے کتنا سنوارنا ہے؟ کوئی اپنی شکل کو کچھ کرا رہی ہے، کوئی اپنی شکل کو کچھ کرا رہی ہے. 4 6 گھنٹے 8 گھنٹے دلہن جو ہے وہ بیوٹی پارلر میں بیٹھی رہتی ہے. پھر عام عورت بھی جا کے میں نے یہ کرانا ہے، میں نے وہ کرانا ہے. تو یہ کیا کرنا ہے اس صورت کے ساتھ؟ اللہ نے تمہاری صورت بنا دی، اس کو خود سنوار لو اپنے گھر میں رہ کے. اللہ نے نہیں منع کیا عورتوں کو سنوارنے سے. زیور پہنو، اپنے کاجل لگاؤ، میک اپ کرو، جو مرضی کرو، لیکن اپنے گھر میں، کسی کے لیے نہیں.
تو اللہ نے کہا اور کیا کرنا ہے؟ بات یہ ہے کہ صورت تو میں نے تمہاری جیسی بنائی اس کو ویسی رکھو. دیکھو اللہ نے جو حکم دیا تھا نا اس طرح، اللہ نے جس طرح سجدے کا حکم دیا تھا کہ سجدہ کرو سب فرشتوں سے، تو ابلیس نے نہیں کیا، تو اس ابلیس کی طرح نہ بن جانا کہ تم مجھے سجدہ نہ کرو. سجدہ کرو جیسی بھی صورت بنا دی ہے تمہاری، کالی ہے، گوری ہے، تمہارے نقش نہیں اچھے، ناک نہیں اچھا، اللہ نے بنایا ہے، تم نے کیا کرنا ہے؟ ابلیس کی طرح سجدے سے انکار نہیں کرنا. اللہ نے فرمایا کہ اس بات نے تجھے سجدہ کرنے سے روکا جبکہ میں نے تمہیں حکم دیا تھا. کہا اس بات نے کہ میں آدم سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے پیدا کیا، خلافت میرا حق ہے. اللہ مطلب کیا؟ مطلب جس طرح یہ ہمارے حکمران نہیں ہے کہ میں زیادہ امیر ہوں تو یہ حکمرانی میرا حق ہے. تو وہ آج عبادت کر کے اللہ کی اتنے سال عبادت کر کے تو اس کا حق جتا رہا ہے کہ اے اللہ میں نے عبادت کی ہے نا، میں نے دیکھا کہ تو نے اسے مٹی سے بنایا، عام گندی سی مٹی سے اٹھا کے دنیا سے، میں آگ سے بنایا گیا ہوں. میری اچھا پہلے ابلیس کی یہ باتیں نا الگ تھی، وہ ایک الگ جنوں میں سے ہے نا، یہ آگ سے بنا، آگ کا شعلہ بھی وہ جو شعلہ اٹھتا 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 اوپر کو جاتا ہے، ہوا میں شعلہ اٹھ جاتا ہے اس شعلے سے. تو یہ کہتا کہ میں نے اس سے بنایا اور اتنے سال عبادت کی، تو اللہ نے اسے یہ رتبہ دیا تھا کہ تم فرشتوں میں ہی آ جاؤ، اب تم ان کے ساتھ رہا کرو جو میرے خاص فرشتے ہیں جو نور سے بنے ہوئے ہیں. پھر یہ ان کے ساتھ رتبہ مل گیا اس کو، لیکن اس کے اندر تکبر تھا، اللہ کو پتا تھا. اسی طرح اللہ کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ بعض انسان جو ہیں وہ نہیں بدلیں گے، میں پھر ان کے دلوں میں مہر لگا دیتا ہوں، اور مجھے پتا ہے یہ جہنمی ہیں، یہ نہیں بدلیں گے. اے نبی تم ان پہ محنت نہ کرو، تمہارا کام ہے صرف پڑھا دینا، پڑھاؤ بس. ہمارا کام بھی ہے آگے پڑھانا، لوگوں میں پھیلانا، کوئی عمل کرے نہ کرے، آئے نہ آئے، ٹھیک ہے نا. تو بس بات یہ کہ اس کے تکبر نے اسے روکا کہ خلافت تو میرا حق ہے. فرمایا جنت سے نکل جا، تیری یہ ہستی نہیں کہ تو یہاں رہ کر سرکشی کرے، یہاں سے دور ہو، یقیناً تو ان میں سے ہو جو ذلیل و خوار ہوں. اللہ اکبر. اب دیکھیں جنہیں اللہ ذلیل و خوار اپنے منہ سے کہہ دے، دھتکار دے کہ یہاں سے دفع ہو جاؤ. ہمارے ماں باپ کوئی ہماری اولاد نافرمانی کرے تو بیٹا ہو یا بیٹی گھر سے نکالے کہ ہم نے تمہاری شکل نہیں دیکھنی، تو وہ دروازہ نہیں چھوڑتے، ماں ہمیں معاف کر دو. اگر جس کی ماں ہی ناراض ہو گئی تو وہ کیا ہوگا؟ لوگ بھی اسے تانے دیں گے، جا کے ماں کو منا لو تو پھر تمہارے مسئلے حل ہو جائیں گے، باپ راضی ہو جائے. تو وہ اللہ اسے دھتکار رہا ہے اور وہ کہہ رہا ٹھیک ہے. یعنی اتنا تکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا وہ جنت کی شکل بھی نہیں دیکھے گا. آپ بھی اپنے آپ کو ٹٹول لیں، ہم بھی، میں آپ، کہ کہیں تھوڑا سا تکبر تو نہیں ہے کہ ہم کہتی ہیں ہم کھاتی پیتی ہیں، اپنے گھر میں ہیں، شکر الحمدللہ. شکر الحمدللہ تو کہتی ہیں، لیکن کس انداز سے کہتی ہیں کہ میں کافروں سے بہتر ہوں، بڑے لوگوں سے بہتر ہوں، میں تو، میرے سے لوگ کھا لے کے کھاتے ہیں، میں تو کس سے لیتی. کس انداز سے کہہ رہی ہیں یہ سوچ لیں کہ اللہ کو تو نہیں وہ انداز ناپسند آ رہا. پھر کہا جا رہا ہے کہ فرمایا جنت سے نکل جا، یہ تیری جگہ نہیں ہے. پھر آگے کہا ابلیس نے کہا مجھے اس وقت تک مہلت دے. اب دیکھیں آدم علیہ السلام سے کہا کہ آدم تو نے غلطی کی تو اب جنت سے نکل جا. اس نے کہا اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے کوئی دعا سکھا دے اللہ. اور وہ کیا کہہ رہا ہے؟ ٹھیک ہے. ابلیس نے کہا مجھے اس وقت تک مہلت دے جب لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے. اللہ رب کریم نے فرمایا جا تجھے مہلت دی. اللہ کو مہلت دینا کچھ نہیں ہے. اللہ نے کہا مہلت دی، یہ مہلت ایسی ہے کہ یوں مٹھی بند کی اور پھر یہ یوں کھولی. اتنی سی مہلت سے تم کیا کر لو گے؟ جاؤ جاؤ تمہیں مہلت دی. یہ جو دنیا میں عیش کرتے پھرتے ہیں لوگ، بڑے بڑے دولت مند بنتے ہیں، بڑی بڑی کمپنیوں کے مالک ہیں، دنیا کے ہم کہتے ہیں امیر ترین ہیں. اللہ کہتا اور امیر ترین ہو جاؤ، جاؤ تمہیں مہلت دی. دیکھو تم کیا کرتے ہو، سجدہ تو تم کر نہیں سکے تو تمہیں میں نے اور مہلت دی. یہ ہے اللہ کی سزا. میں آپ کو بتاؤں دولت زیادہ اللہ کی سزا ہی ہے. دولت مندی زیادہ آزمائش ہے غربت سے. غربت اتنی آزمائش نہیں ہے، 2 وقت کھا لیا شکر الحمدللہ. دولت جس کے پاس زیادہ ہے وہ سمجھیں پھنس گیا، اس کو کیا کریں گے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں اگر اللہ یہ کہہ سکتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ عثمان تمہیں تو کھڑا ہونا پڑے گا کیونکہ تمہارا حساب بڑا لمبا چوڑا ہے، ہو تو تم جنتی 10 مبشرہ میں سے ہیں جنہیں دنیا میں ہی پتا ہے کہ میں جنتی ہوں، لیکن حساب تو دینا پڑے گا کہ تم نے کیا کیا، کہاں کہاں کیا خرچ کیا. حالانکہ حساب میں وہ کلیئر ہو جائیں گے، لیکن حساب میں کھڑے ہونا ہی بڑی بات ہے. تو یہ سوچیں آپ کے پھر ہم کیا ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، اس پر ابلیس نے کہا چونکہ تو نے مجھ پر راہ بند کر دی تو اب میں بھی ایسا ضرور کروں گا کہ تیری سیدھی راہ سے بھٹکانے کے لیے بنی آدم کی طاق میں بیٹھوں.
پھر اس طاق نے جس کا نام ابلیس رکھا گیا ہے کہا کہ میں ان کے سامنے سے، ان کے پیچھے سے، داہنے سے، بائیں سے ان پر آؤں گا اور تمہیں ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا۔ اللہ نے فرمایا یہاں سے نکل جا ذلیل و ٹھکرایا ہوا، بنی آدم میں سے جو کوئی تیری پیروی کرے گا تو وہ تیرا ہی ساتھی ہوگا، اور میں ایسا کروں گا کہ پاداش عمل میں تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں جہنم کو بھرنا ہے، کس طرح بھرنا ہے کہ نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے اے آدم اٹھ کے حساب کتاب لگا ذرا ان لوگوں کا۔ آدم علیہ السلام کریں گے اللہ میں کیسے حساب لگاؤں؟ اللہ کہیں گے 1000 کھڑے ہیں، 999 جہنم میں، 1 جنت میں، اس طرح میں جہنم بھروں گا۔ آپ کو پتا ہے جہنم سانپ کی طرح گردن نکال کے بہت بڑی، واللہ عالم کتنی بڑی، کہ اس دنیا سے بڑی، وہ گردن نکال کے کہے گی میں تو ابھی نہیں بھری، آپ میرے میں اور ڈالیں اور ڈالیں، اور وہ گردن کتنی بڑی ہوگی؟ اس پوری کائنات سے بڑی ہوگی میرا خیال ہے، کیونکہ جہنم اتنی بڑی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس پہ اپنا قدم رکھیں گے اور وہ تڑپتی ہوئی اندر چلے جائے گی وہ گردن کہ اب میں بھر گئی۔ تو یہ اللہ ہے، اللہ کہتا ہے، اور اس کی ناشکری شیطان کر کے کہاں جائے گا، اور اس نے اپنی ناشکری میں ہمیں بھی ناشکرے بنانا ہے۔ اللہ کو سب سے زیادہ جو نفرت ہے نا لوگوں سے، وہ ہے ناشکروں سے، کہ اس کا شکر نہیں کرتے۔ شکر کرنے کے لیے تو ایک پانی بھی کافی ہے، یہ پانی نہ ہو ہم کیا کریں، کیا کریں ہم بتائیں۔ اللہ اکبر۔ تو اے آدم تو اور تیری بیوی جنت میں رہو سہو، اور جس جگہ سے جو چیز پسند آئے شوق سے کھاؤ، مگر دیکھو اس درخت کے قریب نہ جانا، اگر گئے تو یاد رکھو تم زیادتی کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ بس دیکھ لیں کہ جب سے انسان بنا آزمائش ساتھ ہی اتری، انہیں بھی جنت میں بھی، کہ وہ جنت ایک باغ دیا تھا، جنت نہیں تھی، جنت نہیں اللہ شو کرائے گا۔ اللہ نے عربی میں باغ کو جنت کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ جنت جو ہے نا وہ ایک باغ تھا، اس میں باغ میں رہو سہو ہر طرح کی سہولت، وہاں بھی آزمائش۔ آزمائش کیا کہ بس ایک درخت کے پاس نہ جانا، تو ہماری کیا آزمائش ہے کہ حرام چیزوں کے پاس نہ جانا۔ شیطان دیکھ لیں کہہ رہا ہے ہر جگہ بیٹھوں گا طاق میں، حرام چیزوں کے پاس نہ جانا، یہ ہماری آزمائش ہے۔ پھر اس کے بعد بتایا لیکن اے آدم تو اور تیری بیوی جنت میں رہو سہو، اور جس جگہ سے جو چیز پسند آئے شوق سے کھاؤ، مگر دیکھو اس درخت کے قریب نہ جانا، اگر گئے تو یاد رکھو تم زیادتی کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ لیکن پھر ایسا ہوا کہ شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈال دیا تاکہ ان کے ستر جو ان سے چھپے تھے ان پر کھول دے۔ اس نے کہا تمہارے پروردگار نے اس درخت سے جو تمہیں روکا ہے تو صرف اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم فرشتے بن جاؤ یا دائمی زندگی تمہیں حاصل ہو جائے اور تم ہمیشہ ہمیشہ جنت میں ہو جاؤ۔ اچھا یہ کوئی ایک دن کی بات نہیں ہے، میں آپ کو بتاؤں، پتہ نہیں کتنے عرصے شیطان اس باغ میں ان کے پیچھے بھید بدل بدل کے لگا رہا کہ یہ ہے وہ آدم جو میرے سامنے بنایا تھا، میں تو نہیں چھوڑوں گا۔ اب آدم کو نہیں پتا، وہ بھید بدل بدل کے آتا ہے، کتنے سال آیا واللہ عالم، آہستہ 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 ہو سکتا ہے وہ یہ بات بھول ہی گئے ہوں کہ یہ وہ درخت ہے جس سے ہمیں منع کیا گیا تھا، ان کے دماغ سے نکل گئی ہو، شیطان نے نکال دی ہو۔ جب وہ بھولے تو کہا یہ کھا لو، یہ درخت ایسا ہے کہ تم فرشتے بن جاؤ گے، ابدی زندگی ہے اللہ نے یہ دی ہوئی، تمہیں پتہ ہی نہیں۔ تو یہ اس طرح گھیرا۔ اسی طرح اللہ اس بندے کو جس کے ٹیبل پر 5 لاکھ کی رشوت 1 سیکنڈ میں آ جائے، وہ غریب بندہ بھی ہے، اس کے بچے بھی گھر بھوکے ہیں، ان کے لیے پڑھائی کا کوئی انتظام نہیں ہے، وہ 5 لاکھ روپیہ اٹھائے گا، زیادہ تر اٹھا لے گا نا۔ تو یہ ہے شیطان طاق میں بیٹھا ہوا۔ اللہ نے کہا حرام نہ کھاؤ، یہ تمہاری آزمائش ہے۔ وہ آزمائش آئی، اس پہ پیسہ اس کے سامنے آ گیا، اور اس نے اگر اٹھا لیا تو گیا، نہیں اٹھایا تو پاک ہو گیا، اللہ نے اس کو پاس کر دیا۔ اس نے قسمیں کھا کر یقین دلایا کہ میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں، غرض کے شیطان انہیں فریب میں لے آیا۔ پھر جو ہی ایسا ہوا کہ انہوں نے درخت کا پھل چکھایا، ان کے ستر ان پر کھل گئے، اور اپنی برہنگی دیکھ کر فطری شرم محسوس ہوتی تو باغ کے پتے اوپر تلے رکھ کر اپنے جسم پر چپکانے لگے۔ اس وقت ان کے پروردگار نے پکارا کیا میں نے تمہیں اس درخت سے نہیں روک دیا تھا، اور کیا میں نے تمہیں کہہ نہیں دیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس کے داؤ میں نہ آنا۔ اب دیکھیں شیطان جس کے میں کہتی ہوں کہ کوئی پتہ نہیں کتنے، گنتی نہیں گن سکتے کتنے چیلے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ شیطان جس کو اللہ نے طاقتیں بھی دے دی اچھائی کے مقابلے میں، تو اس شیطان نے ہمارے ماں باپ کو ننگا کر دیا۔ وہ ان کو جو پیغمبر بھی تھے ان کے ساتھ یہ کیا کہ وہ اپنے ستر ڈھانپتے 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 اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ نے کہا آدم کیا ہوا ہے، کدھر بھاگ رہے ہو، درختوں سے ٹکرا ٹکرا کے، اور قد بھی اس وقت کتنے لمبے تھے، درختوں کے اینڈ تک جاتے تھے،
पत्ते ले लेके रख रहे हो, क्या हो गया? अल्लाह हमसे गलती हो गई, अल्लाह हमें माफ़ कर दे, अल्लाह हमें माफ़ कर दे, हम तेरी तरफ रजू करते हैं, हम तेरी तरफ ही झुकते हैं। अल्लाह ने कहा अच्छा फिर कहो रब्बाना ज़ुलमना अनफुसना इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। चलो कहो ये मेरे बंदो दुआ, क्योंकि तुमने कहा है कि मुझसे गलती हो गई। गलती पर डट जाना, जिद करना, वो शैतान का काम है। इसी तरह हम गलती पे डट जाएं और अपना दूसरा कोई कहे कि तुम गलती पर हो, लेकिन नहीं मानना, क्योंकि ये होगा कि मैं झुक जाऊंगी। कोई गलती है फौरन कहे हाँ हमारी गलती है, हमें माफ़ कर दें, मेरे से ये गलती से बात निकल गई, कोई इसमें नहीं है उस पर, बल्कि डट जाना अल्लाह को पसंद नहीं है, क्योंकि वो शैतान का शेवा है। शैतान ने कहा था ठीक है करें मेरे साथ जो करना है अल्लाह, मैं भी करूँगा। अल्लाह अकबर। उसने कहा, उसने कसमें खाकर का, ये हमने पढ़ लिया। आयत नंबर हम 23 से पढ़ते हैं कि फिर उसके बाद वही दुआ जो मैंने अभी पढ़ी है, काला रब्बाना ज़ुलमना अनफुसना, ये फिर उनको दुआ सिखाई गई कि हम पर रहम कर दे। तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया यहाँ से निकल जाओ, तुम एक दूसरे के दुश्मन हो, अब तुम्हारे लिए ज़मीन में ठिकाना है ये कि एक ख़ास वक्त तक वहाँ सरोसमान ज़िंदगी से फ़ायदा उठाओ। अच्छा यहाँ से निकल जाओ क्यों, ये भी बात समझती जाएँ कि वो बाग अमनो अमान वाला है, वहाँ पे लड़ाई नहीं चाहिए। अब यहाँ पर तुम्हारे पीछे शैतान लग गया है, अब यहाँ से निकल जाओ, अब ये ऐसे लोगों के रहने की जगह नहीं है, अब तुम आम दुनिया में जाओ, अब तुम्हारे लिए मैंने दुनिया बिछा दी है, वहाँ पे ये सब कुछ अब होगा, अब तुम लड़ोगे, मरोगे, कत्ल करोगे, लेकिन मैं तुम्हें रास्ते समझा दूंगा, अब तुम्हारे पे किताबें उतरेंगी। अल्लाह ने अपने बंदों को तनहा नहीं छोड़ा, ठीक है। तो इसलिए अल्लाह ने कहा अब ये जगह वो नहीं है। अब देखें ना, ये उन्होंने ये आगे होना था कि आदम के बेटे ने भी कत्ल करना था, उस बाग में ये नहीं होना था, वो जन्नत का बाग था अगर, तो वो अमन की जगह थी, वहाँ ये कुछ नहीं होना। अल्लाह ने इसलिए उस दुनिया से निकाल कर फिर इस दुनिया में भेज दिया कि अब ये कुछ होना है। फरमाया तुम में से जियोगे इसी में और मरोगे, फिर इससे इसके बाद निकाले जाओगे। ए औलाद आदम, हमने तुम्हारे लिए ऐसा लिबास मुहैया कर दिया है जो जिस्म की सतरपोशी करता है, और ऐसी चीज़ें भी जो ज़ेबो ज़ीनत का ज़रिया हैं। ले भी इसमें ज़रा पानी और मिला दें। ये गोली मुंह में ले ना आप। नहीं, वो खाते वक्त पढ़ाया नहीं जाएगा। नहीं आप जरा चुस्ती नहीं, खानी नहीं है दवा। मैं कोशिश करती हूँ फिर ले लूँगी। बस आय सपारा भी बड़ा अहम है और चीज़ें भी बहुत अहम है जो हम पढ़ रहे हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला हमारा साथ देगा इंशाअल्लाह। तो फिर कहा, अब ये आयत भी बहुत अहम है कि या बनी आदमा, ए औलाद आदम, हमने तुम्हारे लिए ऐसा लिबास मुहैया कर दिया है जो जिस्म की सतरपोशी करता है, और ऐसी चीज़ें भी जो ज़ीबो ज़ीनत का ज़रिया हैं। नीज़ तुम्हें परहेज़गारी की राह दिखा दी कि तमाम लिबासों से बेहतर लिबास है। ये अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है ताकि लोग नसीहत पजीर हों। अब ये भी आयत जो है ना, इसकी भी वजाहत किए बगैर गुजर ही नहीं सकते। अब देखें, अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं कि तुम्हारे लिए लिबास मैंने बना दिया है, और लिबास भी उन्हें दे दिया। वो लिबास उनके लिए उतारा, बनाया कैसे, वल्लाहु आलम, उनको लिबास दे दिया। ये लिबास उसी की किस्म से फिर बनते होंगे, ठीक है ना। फिर अल्लाह ने दुनिया में बनाने सिखा दिए। तो लिबास किस लिए बना है? जिस्म ढकने के लिए। फिर अब देखें हम कहाँ जा रहे हैं, हमारे लिबास छोटे से छोटे हुए जा रहे हैं, हमारी लड़कियां किस तरफ को जा रही हैं, हमारे मर्दों के भी लिबास छोटे से छोटे हुए जा रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा घुटने से ऊपर ये जो घुटना है, निकर पहन के बच्चे ना फिरें, ये भी उनके सतर हैं। और हम तो औरतें जो बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, टाइट लिबास पहनती हैं। आप ये बात ना इस तरह समझें कि ये गिलास है ना पड़ा, इसके ऊपर अगर मैं बिल्कुल कस के कोई पेपर चढ़ा दूंगी तो वो कितना खूबसूरत लगेगा। तो इसकी हर चीज़, उसकी शेप नज़र आएगी और तरीके से, और आपको अट्रैक्ट करेगा। इसी तरह जो औरतें टाइट लिबास या टाइट वो भी अपने उबाए ही पहनती हैं, तो वो तो और उनकी खूबसूरती नज़र आ गई। तो लिबास तो अल्लाह ने बताया कि तुम्हारा सत्तर छुप जाए, तो इसका मतलब है कि अल्लाह ने कह दिया कि ए आदम, तुम्हारे लिए लिबास इसलिए बनाया। तमाम औरतें और मर्द क़यामत तक के ये आयत याद रखेंगे। अब तो जो याद रखने वाले हैं वो रखेंगे, और जो नहीं रखते तो अल्लाह ताला फिर उनसे पूछेगा। फिर ये कि लिबास सतर को छुपाने वाला है, तुम्हारी जीनत भी करने वाला है, लेकिन अब देखें इससे दुल्हनें भी सजती हैं, लिबास से सजावट भी आएगी, खूबसूरती भी आएगी, लेकिन साथ ही बता दिया इसके पीछे मरना मिटना। सबसे प्यारी जीनत तकवा है, ठीक है। सबसे प्यारी जीनत जो है तकवा है, जो तुम अल्लाह से डरो।
اللہ سے ڈرنا سب سے پیارا ہے، لباسوں پہ مرنا مٹنا کہیں دنیا کی چیزوں پہ۔ اس کے بعد بتایا یا بنی آدم، اللہ نے فرمایا اے اولاد آدم، دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں اس طرح بہکا دے جس طرح تمہارے ماں باپ کو بہکا کر جنت سے نکلوا دیا اور ان کے لباس اتروا دیے تھے، ان کے ستر انہیں دکھا دیے تھے اور شرمندہ ہو کر رہ جائیں، اور وہ اور اس کو اور اس کا گروہ، یعنی گروہ، اب شیطان کا گروہ دیکھیں نا کتنا بڑا ہے، تمہیں اس طرح دیکھتا ہے کہ تم اسے نہیں دیکھتے۔ ہم نے یہ بات ٹھہرا دی ہے کہ جو لوگ ایمان نہیں رکھتے ان کے رفیق و مددگار شیطان ہوتے ہیں جو ان کو دھوکے میں ڈال دیتے ہیں۔ دیکھیں شیطان ہمارے پاس رہتا ہے، یہ میں آپ کو بتاؤں، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا موت کا فرشتہ ہر گھر میں 5 دفعہ جاتی مارتا ہے لیکن پھر واپس چلا جاتا ہے کہ ابھی اس کی موت کا وقت نہیں آیا۔ اسی طرح شیطان اپنے اصل روپ میں بھی ہے، وہ تمہارے پاس رہتا ہے لیکن شیطان تمہارے نفس میں گھس گیا ہوا ہے، اور اب سب سے بڑا دشمن تمہارا نفس ہے۔ اگر تم اس سے مقابلہ کر لو گے تو تم بچ جاؤ گے۔ اپنے نفس کو مارو، اپنے نفس کو مار لو گے۔ وہ چاہتا ہے کہ یہ کرنا ہے اللہ کے خلاف، وہ چاہتا ہے یہ رسمیں کرنی ہے اللہ کے خلاف، اس کو مارو، کو نہیں کرنا۔ ہم صبح سوئے ہوتے ہیں، نفس کہتا ہے سو جاؤ، کوئی بات نہیں، پڑھ لینا نماز۔ شیطان آ کے نا تھپ تھپی دیتا ہے ماں کی طرح، اور ناک پہ پھر اس کے بعد جب وہ نہیں اٹھتا، شیطان کی شرارتیں آپ دیکھیں کہ جب وہ نہیں اٹھتا پکا سو جاتا ہے، وہ کامیاب ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد جاتے وقت خود ہی اس کی ناک پہ پیشاب کر جاتا ہے کہ لعنت ہے تم پہ کہ تم نہیں اٹھے نماز کے لیے، خود ہی تانے دیتے ہیں۔ وہاں آخرت میں بھی خود ہی تانے دے گا، بھائیو میرا کیا قصور تھا، میں نے تمہیں پکارا اور تم آ گئے، میرا کوئی قصور نہیں ہے، وہ صاف مکر جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ وہ مددگار شیطان ہوتے ہیں جو ان کو دھوکے میں ڈالتے ہیں، اور یہ لوگ جب بے حیائی کی باتیں کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے بزرگوں کو ایسا ہی کرتے دیکھا ہے اور اللہ نے ایسا ہی کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ تم کہہ دو اللہ کبھی بے حیائی کی باتوں کا حکم دے ہی نہیں سکتا، کیا تم اللہ کے نام پر ایسی بات کہنے کی جرت کرتے ہو جس کے لیے تمہارے پاس کوئی علم نہیں؟ اب دیکھیں نا، جو بھی ماں باپ رسم کرتے آ رہے ہیں نا، نہیں کڑی مائیوں نہ بیٹھی تو کوئی شادی ہے کہتی ہے نا، تو وہ بے حیائی کا کام ہے۔ اللہ نہیں کسی بھی بے حیائی کا کام پسند کرتا۔ اور پھر یہ ہے کہ منگنی کر دی ہے بچی کی تو اب ایک ہو گئے ہیں، ملو بیٹھو جاؤ ہوٹل میں کھانا کھاؤ۔ اللہ نہیں پسند کرتا منگنی کے بعد لڑکا لڑکی بنے ملے، وہ ابھی تک محرم ہے وہ اس کے لیے، کیونکہ نکاح نہیں ہوا، منگنی ہوئی ہے۔ آج کل تو رشتہ بھی چلے تو وہ لڑکا فون کرے لڑکی فون کرے، بھئی انڈرسٹینڈنگ کر لو، اب تھوڑا سا ملا لو۔ تو یہ سب شیطانی باتیں ہیں۔ اللہ بے حیائی کی بات کا کبھی حکم نہیں دیتا، یاد رکھیں۔ اللہ کہتا ہے نکاح کرو، نکاح کر کے پھر وہ مل سکتے ہیں، جب تک رخصت نہیں ہوئی تب بھی وہ 2 اکیلوں کو نا کمرے میں بیٹھنے دو۔ تو یہ اللہ بے حیائی کی باتیں نہیں پسند کرتا، اللہ پہ نہ لگاؤ۔ تم کہو کہ یہ میرے پروردگار نے جو کچھ حکم دیا ہے وہ تو یہ ہے کہ اعتدال کی راہ اختیار کرو، اپنی تمام عبادتوں میں اللہ کی طرف توجہ درست رکھو اور دین کو اس کے لیے خالص کر کے اسے پکارو۔ اس نے جس طرح تمہاری ہستی شروع کی اس طرح لوٹائے جاؤ گے، یعنی جس طرح تمہاری زندگی دی ہے پھر وہ تم سے زندگی لے بھی لے گا۔ ایک گروہ کو کامیابی و کامرانی کی راہ دکھا دی، یہ میں آیت پڑھ رہی ہوں 30۔ ایک گروہ کو کامیابی و کامرانی کی راہ دکھا دی، دوسرے پر گمراہی ثابت ہو گئی۔ ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو اپنا رفیق بنا لیا اور سمجھے کہ وہ راہ راست پر ہیں۔ اے اولاد آدم، عبادت کے ہر موقع پر اپنے جسم کی زیب و زینت سے آراستہ رہا کرو، نیز کھاؤ پیو مگر حد سے گزر نہ جاؤ۔ اللہ انہیں پسند نہیں کرتا جو لا یحب المسرفین، جو اسراف کرتے ہیں۔ ابھی ہم نے اسراف کا پڑھ لیا نا کہ حد سے گزر جانا، لباس کو ہی دیکھتے رہو، ہر وقت شیشے کے آگے کھڑے ہو کے ادھر کرو ادھر کرو، اپنے دائیں بائیں دیکھتی رہو، ہاں میں کیسی لگ رہی ہوں، کوئی نماز نہیں، کوئی قرآن نہیں، کپڑوں سے الماریاں بھر لی ہیں، کریزی ہو گئے ہیں کئی لوگ، جوتیوں کے کئی کریزی ہیں، وہ خریدتے ہی جاتے ہیں۔ اللہ نے کہا کرو، دیکھیں اجازت دے دی ہے، اب آیا پیارا سے پیارا پہنو لیکن کھلا پہنو، اس کے اوپر چادر لو، زینت کرو، اللہ نے کر دی ہے۔ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا تو کیا تھا کہ اس نے کہا کہ اللہ کے نبی نے کہا اسے بھی صدقہ دے دو، اس نے کہا نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں تو بڑا امیر ہوں، میرے پاس تو یہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پھر نظر کیوں نہیں آتا، اللہ نے تمہیں دیا ہے تو اس کو پہنو اوڑو، اپنا سارا خرچ کرو۔ کئی لوگ ہیں پیسہ جوڑ کے بینک میں کروڑوں خربوں ملین ہو گئے ہیں، میں نے خود دیکھ لیے ہیں اب ایسے لوگ اپنی اس زندگی تک، لیکن ایک ٹگا اپنی ذات پہ بھی نہیں خرچ کر رہی وہ عورتیں۔ وہ کہتی ہیں کہ پیسے ختم نہ ہو جائیں، کہیں ختم نہ ہو جائیں، خود لیریں پہن رہی ہیں کپڑے، یہ زندگی ہے۔ اللہ نے کہا پہنو، دیکھیں زندگی گزارنے کے اللہ سارے طریقے ہمیں بتا رہا ہے
کہ ایسے کرو، ان لوگوں سے کہو اللہ کی زینتیں جو اللہ نے اپنے بندوں کے برتنے کے لیے پیدا کی ہیں اور کھانے پینے کی اچھی چیزیں کس نے حرام کی ہیں، تم کہو کہ وہ تو اس لیے ہیں کہ ایمان والوں کے کام آئیں دنیا کی زندگی میں بھی اور قیامت کے دن بھی، خالص ان کے لیے۔ اس طرح ہم ان کو لوگوں کے لیے کھول کھول کر نشانیاں بیان کرتے ہیں جو جاننے والے ہیں۔ ان لوگوں سے کہو میرے پروردگار نے جو کچھ حرام ٹھہرایا ہے وہ تو یہ ہے، سن لو۔ پھر دوبارہ وہی بات کہ بے حیائی کی باتیں جو کھلے طور پر کی جائیں اور جو چھپا کر کی جائیں، گناہ کی باتیں، ناحق کی زیادتی، یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ جس کی اس نے کوئی سند نہیں اتاری، اور یہ کہ اللہ کے نام سے ایسی بات کہو جس کے لیے تمہارے پاس کوئی علم نہیں۔ ہر امت کے لیے ایک ٹھہرایا ہوا وقت ہے، جب کسی امت کا ٹھہرایا ہوا وقت آ گیا تو پھر نہ تو ایک گھڑی پیچھے ہو سکتی ہے نہ ایک گھڑی آگے۔ اے اولاد آدم، جب کبھی ایسا ہو کہ میرے پیغمبر تم ہی میں سے آئیں اور میری آیتیں تمہیں پڑھ کر سنائیں تو جو کوئی برائیوں سے بچے گا اور اپنے آپ کو سنوار لے گا اس کے لیے کسی طرح کا اندیشہ نہ ہوگا، نہ کسی طرح کی غمگینی۔ اللہ اکبر، یعنی وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور یہ خوف اور یہ جو اللہ امن دے رہے ہیں نا کہ خوف نہیں ہوگا، یہ انشاءاللہ قیامت کے دن بھی نہیں ہوگا۔ ان لوگوں کو جو اللہ والے تھے اور صحیح اس کی راہ پہ چلتے تھے، اللہ ان کے دلوں کو مضبوط تب بھی کر دے گا۔ لیکن جو لوگ میری آیتیں جھٹلائیں گے اور ان کے مقابلے میں سرکشی کریں گے تو وہ میری آیتیں جھٹلانے کی پاداش میں دوزخی ہوں گے، ہمیشہ دوزخ میں رہنے والے ہیں۔ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، پھر بتلاؤ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو جھوٹ بولتے ہوئے اللہ پر بہتان لگائے، اور اس سے بڑھ کر جو اللہ کی آیتیں جھٹلائے۔ یہی لوگ ہیں کہ نوشتہ میں جو کچھ ان کے لیے ٹھہرا دیا گیا اس کے مطابق اپنا حصہ پاتے رہیں گے، لیکن بالآخر جب ہمارے فرزدادہ پہنچیں گے یعنی فرشتے کہ انہیں وفات دیں تو اس وقت وہ کہیں گے جن ہستیوں کو تم اللہ کے سوا پکارا کرتے تھے اب وہ کہاں ہیں؟ وہ جواب دیں گے کہ وہ ہم سے کھو گئی ہیں کہیں، اور اپنے اوپر خود گواہی دیں گے کہ وہ واقعی منکر تھے۔ یعنی اس وقت اگر ہمارا وہ ساتھ نہیں دے رہی ہستیاں تو وہ تو واقعی منکر تھے، انہوں نے تو ہمیں دھوکہ دیا۔ لوگوں کے پیر فقیر کہتے ہیں کہ بس ہمارے گلے بھر دو اور گھر بیٹھ جاؤ، نماز وغیرہ نہیں پڑھتے، کوئی بات نہیں، ہم تمہارے لیے دعا کریں گے۔ پھر اس وقت کیا ہوگا جب اللہ یہ کہتے ہیں کہ وہ آئیں گے تو وہ مکر جائیں گے، پھر یہ خود بھی مان گئے۔ بات یہ ہے کہ قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُم مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ فِي النَّارِ، اس پر حکم الہی ہوگا کہ انسانوں اور جنوں کی ان امتوں کے ساتھ جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں تم بھی آتش دوزخ میں داخل ہو جاؤ۔ جب کبھی ایسا ہوگا کہ ایک امت دوزخ میں داخل ہو تو وہ اپنی طرح کی دوسری امت پر لعنت بھیجے گی، پھر جب سب اکٹھی ہو جائیں گی تو پچھلی امت پہلی امت کی نسبت کہے گی اے پروردگار، اے ہمارے پروردگار، ربنا ہاؤلائی، یعنی ربنا ہاؤلائی، اے ہمارے پروردگار یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، تو انہیں آتش دوزخ کا اللہ دگنا عذاب دیجئے۔ اللہ فرمائے گا تم میں سے ہر ایک کے لیے دگنا عذاب ہے لیکن تمہیں معلوم نہیں۔ اللہ اکبر، اب دیکھیں نا ایک دوسرے پہ تھوپا جائے گا۔ ایک امت دوزخ میں جائے گی دوسری امت سے، یعنی ایک جو ہے نا اولاد دوزخ میں جائے گی تو اپنے والدین اور دادا دادی پہ لعنت بھیج کے جائے گی کہ تم لوگوں نے ہمیں غلط رستے پہ لگا دیا، ہم نے تو کہا کہ دادا دادی نانا نانی یا باؤ اجداد نے جو کچھ کیا ہے ہم تو وہی کریں گے، ہم انہیں نیچا نہیں دکھائیں گے کہ اب تم کیوں بدل گئے۔ کیونکہ ان کو دیکھ لیں، حضرت ابو طالب جو بھی تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، اور آخری وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چچا آپ کلمہ پڑھ لیں تو میں آپ کے لیے سفارش کروں گا۔ انہوں نے کہا میں اپنے سارے یہ آباء و اجداد اور خاندان قبیلہ میں ان کو کیسے نیچا دکھا جاؤں، میرا قبیلہ کہے گا کہ آخر میں ہمیں دھوکہ دے گیا، کلمہ پڑھ لیا۔ یعنی انہوں نے اپنے قبیلے کو دیکھا، اللہ کو نہ دیکھا اور اپنی بخشش کو نہ دیکھا، تو پھر ہم کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ تو چچا تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ رہتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خون تھے ان کا، تو یہ حال ہے، ہم تو بڑی دور ہیں، ہمیں کتنی ہدایت کی ضرورت ہے۔ آپ خود ہی سوچ لیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے گا اس طرح کہ ہم اس کے قرآن کو نہ چھوڑیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں وَقَالَتِ الْأَوْلَهُمْ، اور ان کی بات سن کر پہلی امت پچھلی امت سے کہے گی دیکھو تمہیں عذاب کی کمی میں ہم پر کوئی بزرگی نہ ہوئی، تم جیسی کچھ کمائی کر چکے ہو اس کے عذاب کا مزہ چکھو، یعنی ایک دوسرے کو بھی تانا دیں گے کہ تم تو بڑے اچھے بنتے تھے نا دنیا میں ہمارے لیے، تم بھی وہیں ہو، اب تم سب ہی وہیں ہو کیونکہ اللہ نے کہہ دیا تم سب وہیں جاؤ۔ ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا، تو اللہ کہتا ہے جن لوگوں نے ہماری نشانیاں جھٹلائیں اور ان کے مقابلہ میں سرکشی کی، تکبر کیا، تو ان کے لیے آسمان کے دروازے کبھی کھلنے والے نہیں،
ان کا جنت میں داخل ہونا ایسا ہے جیسے سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزر جانا. ولا يدخلون الجنت حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. تو یہ ہے شرط ان کی کہ آؤ ایک اونٹ کو سوئی کے ناکے میں سے گزار دو تو جنت میں چلے جاؤ. ناممکن کر دیا اللہ نے، ناممکن ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دروازے ان کے لیے کبھی نہیں کھولے جائیں گے، یہاں تک کہ آسمان کے بھی. آسمان کے دروازے کس طرح نہیں کھلیں گے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کی روح کو فرشتے لینے کے لیے دھڑا دھڑ آ جاتے ہیں. یہ سیکنڈوں کا کام ہے، میلوں کا سفر ہے اور سیکنڈوں میں طے ہو جاتا ہے. برائی کے فرشتے بھی آ گئے، اچھائی کے بھی فرشتے آ گئے. اب جو برا ہے اس کو لے کر گندے سے چمڑے میں لپیٹ کر، بدبو والے میں لپیٹ کر فوراً لے جاتے ہیں اس کی روح کو. اس کی روح آسمان لے جانا انہوں نے آسمان کی طرف ہی ہے کیونکہ اللہ کا حکم ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پہلے آسمان پر ہی آئیں گے، دروازہ نہیں کھلے گا. ایسے ناپاکوں کے لیے اوپر عرش کی طرف جانے والے رستے نہیں کھلتے. یہ عرش کی طرف رستے جاتے ہیں، جہنم زمین کے نیچے ہے. اللہ کہے گا لے جاؤ انہیں، یہ بدبودار ہیں. فرشتے پہلے ہی دروازہ نہیں کھولیں گے، وہ کہیں گے یہ کس بدروح ہے، اس کے لیے ہمیں نہیں آرڈر کہ ہم دروازہ کھولیں. تو یہ بات